بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، جس طرح میں نے آج صبح ایک پوسٹ کی تھی اور اس میں نے کہا تھا میں کچھ ویڈیوز بناؤں گا اور اپنے یوٹیوب چینل پہ اپلوڈ کروں گا۔ تو پہلی ویڈیو ہے کہ ہمیں کن سٹاکس میں انویسٹ کرنا چاہیے۔ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بھی لوگ سٹاک مارکیٹ میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جو اچھی کمپنیز ہیں جو کہ ٹاپ 25 کمپنیز کی لسٹ میں آتی ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آپ ان میں انویسٹ کریں، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ کوئی بڑا ہاتھ مار لیں تو وہ تھوڑا سا اسٹاک ایکسچینج میں اتنا ممکن نہیں ہوتا ہے، اسپیشلی جو نئے لوگ ہیں ان کے لیے۔ تو جو اچھی کمپنیز ہیں وہ کون سی ہیں؟ وہ بیسیکلی وہ کمپنیز ہیں جو آپ کو ڈویڈنڈ پے کر رہی ہوتی ہیں ہر کوارٹر پہ یا ایوری 6 منتھس، اور جن کے رزلٹ بڑے شاندار ہوتے ہیں اور جن کی آلریڈی مارکیٹ جو ہے اسٹیبلشڈ ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ بجائے اس کے کہ آپ کسی ایسے بزنس میں پارٹنر بنیں جو کہ جس کے فیوچر کا کوئی اتنا پتہ نہیں ہے، یا گرو کرے گا یا نہیں کرے گا، یا جس کی ارننگس کیا ہوں گی، ٹھیک ہے، یا وہ مارکیٹ کیپچر کب کرے گا، کتنے عرصے میں کرے گا، اس طرح کی کمپنیز میں انویسٹ کرنے کی بجائے آپ اچھی کمپنیز میں انویسٹ کریں جو کہ آپ کو ایک سیکیور ہو آپ کی انویسٹمنٹ اور آپ کو ایک ریگولر پروفٹ دے سکیں۔ اچھا، ان کے اندر پھر کچھ کیٹیگریز ہیں جو کہ کچھ تو کوارٹرلی ڈویڈنڈ دے رہی ہوتی ہیں، کچھ 6 منتھلی دے رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور کچھ اینولی دے رہی ہوتی ہیں۔ اچھا، پھر آپ نے نیکسٹ یہ ہے کہ آپ نے اپنا پورٹ فولیو کو ڈائیورسیفائی کرنا ہے۔ ڈائیورسیفائی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کچھ سٹاکس پک کر لیں جی، جس طرح جو کمپنیز ہیں لائک یونیلیور ہے، نیسلے ہے، کولگیٹ ہے، رفان میز پروڈکٹس ہے، ٹھیک ہے۔ ان کے بڑے جو ہے وہ بڑی رینج ہے پروڈکٹس کی، ٹھیک ہے۔ تو آپ اس طرح کی کمپنیز میں کچھ انویسٹ کریں۔ یونیلیور جو ابھی 32,000 کا چل رہا ہے، ابھی کولگیٹ 1300 کا چل رہا ہے، ابھی رفان جو ہے وہ کوئی 9000 اراؤنڈ 600 پہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ نیسلے اراؤنڈ 8,000 چل رہا ہے۔ تو آپ ان 4 کمپنیز کے اندر کچھ تھوڑا بہت پورشن اپنی انویسٹمنٹ کریں۔ اس کے علاوہ فرٹیلائزر سیکٹر ہے پاکستان میں، ایک بڑا اچھا سیکٹر ہے، اس میں 2 ہی کمپنیز ہیں، فوجی فرٹیلائزر ہے اور ایفرڈ ایگرو فرٹیلائزر ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ جو ہے وہ ان 2 کمپنیز جو ہیں وہ ان میں انویسٹ کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کو کوارٹرلی ڈویڈنڈ دیتی ہیں اور بہت ہی اچھی شاندار کمپنیز ہیں، ٹھیک ہے۔ ان میں سے ابھی فوجی فرٹیلائزر پہلے شریعہ کمپلائنٹ نہیں تھی اور اب شریعہ کمپلائنٹ ہو گئی ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ 2 سیکٹر ہم نے کور کر لیے۔ پھر آپ فارما سیکٹر میں آپ آئینون لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یا اور کوئی کمپنی جو آپ کو تھوڑا بہت بہتر لگی، جس کی پروڈکٹ رینج اچھی ہو، جس کی مارکیٹ ویل اسٹیبلشڈ ہو، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ پھر آپ آئل جو ہے ایکسپلوریشن وغیرہ میں ماری پیٹرولیم ہے اور پاک آئل فیلڈ ہے، پاکستان آئل فیلڈ، یہ 2 آپ پک کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح جو آپ جو ہے اپنا پورٹ فولیو جو ہے وہ اس کو ڈائیورسیفائی کریں۔ اس کے علاوہ آپ ٹیکنالوجی میں سسٹمز اور ایوین اٹھا سکتے ہیں، ایونسیون لمیٹڈ سسٹم۔ اچھا، اس میں سے ایونسیون جو ہے نا وہ ٹریڈنگ کے لیے آپ کے لیے بہتر ہے، وہ ڈویڈنڈ تو اتنا پے نہیں کرے گی لیکن آپ اس میں ٹریڈ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ٹریڈنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہر ہفتے اس کا کوئی آپ کو ٹیکنیکل انڈیکیٹرز اور چارٹ اور ان چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ میں 25 سال ہو گئے مجھے ٹریڈ کرتے ہوئے، اور میں آج دن تک کبھی چارٹس کے اوپر میں نے وہ نہیں کیا، کیونکہ یہ مارکیٹ اتنی کوئک ہے کہ آپ وہ چارٹس ہی دیکھتے ہی رہ جائیں گے اور مارکیٹ اپنا کام کر جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ بعض دفعہ لائک ود ان منٹس آپ نے بائی کرنا ہے اور یا سیل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کے لیے ممکن نہیں ہے، ایک نئے انویسٹر کے لیے، نئے لوگوں کے لیے یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ آپ چارٹس کو دیکھتے رہیں گے اور لانگ ٹرم میں تو آپ چارٹ شاید دیکھ سکتے ہیں کہ یار یہ بھی جس طرح ہفکو ہے مثال کے طور پہ اس ٹائم پہ وہ اس نے اپنا آل ٹائم ہائی بریک کر لیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اٹ مینز کہ وہ فردر اوپر ہی کو موو کرے گا، اس کی ابھی نئے ریزسٹنس بنے گا، نیا ایک چارٹ بنے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، سسٹمز ہو گیا، ٹیکنالوجی میں ایوین ہو گیا۔ اس کے بعد آپ کے پاس ہے جی آپ کا آئی تھنک کہ فارما سیکٹر ہم نے کور کر لیا، ٹیکنالوجی ہو گیا، فرٹیلائزر ہو گیا، آئل فیلڈ ہو گیا، اور کچھ یونیلیور اور فوڈ کی
آپ ایک اور ہے فوڈ کے اندر اینگرو فوڈ، یہ ایک اچھی کمپنی ہے، آپ اس میں بھی آپ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں، اپنے پورٹ فولیو کچھ شیئر اس میں بھی آپ ڈال سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ سیمنٹ سیکٹر سے اگر آپ کچھ پک کرنا چاہتے ہیں تو اچھا جو کمپنی ویل اسٹیبلش ہے اس کو پک کریں، ٹھیک ہے۔ پائنیئر سیمنٹ ہے ایک اچھا ہے، یا بیسٹ وے سیمنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اور کوشش کریں کہ ایسی کمپنیز جو کہ مطلب جو کہ ایک ریٹرن نہیں دیتی ہیں انویسٹر کو، ان کو آپ اوائڈ کریں، کیونکہ مارکیٹ ابھی تو بڑھ رہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن مارکیٹ بیچ میں کئی سالوں تک بڑھتی نہیں ہے، اور اگر آپ ٹریڈنگ کے ایکسپرٹ نہیں ہیں تو پھر آپ اسٹک ہو جائیں گے اور آپ لاسز میں شروع ہو جائیں گے آپ کے۔ تو اس لیے ایسی کمپنی چوز کریں جو کہ ایک ریگولر ڈویڈنڈ دے رہی ہو، ٹھیک ہے۔ تو لائک لکی گروپ جو ہے وہ کئی سالوں تک انہوں نے لکی سیمنٹ نے ڈویڈنڈ نہیں دیا، ابھی آ کے پے کرنا شروع کیا، ٹھیک ہے۔ اور کچھ گروپس ایسے ہیں جو کہ صرف کیپٹل انویسٹمنٹ پہ جاتے ہیں، مطلب اپنا ایک سے انڈسٹری سے دوسری آگے اس کو انکریز کرتے ہیں، لیکن شیئر ہولڈر کو اتنا پے نہیں کرتے۔ تو آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو کافی لمبی بھی نہیں ہے اور بہت شارٹ ٹائم کے اندر میں نے آپ کو یہ ساری کمپنیز کے نام گنوا دیے ہیں۔ اور اگین میں یہ کہوں گا کہ آپ اپنی ریسرچ اور اپنا وہ مطلب ایک کیا کہتے ہیں جو ہے نا علیحدہ سے ایک اپنی مسجد بنانے کی کوشش نہ کریں، بلکہ جو آپ کی ایکسپیرینس لوگ جس میں کام کرتے ہیں آپ اس میں جائیں، یا بروکر کے کہنے پہ 2 روپے والی کمپنیاں نہ اٹھا لیں، 4 روپے 6 روپے والی کمپنیز، ٹھیک ہے۔ وہ بعض دفعہ تو ٹھیک ہوتا ہے، لیکن پھر آپ جب آپ نے لانگ ٹرم کام کرنا ہو تو وہ ٹھیک نہیں ہوتے۔ اوکے، خدا حافظ۔ آئی ہوپ کہ آپ اس کے لیے یہ ویڈیو جو ہے نا فائدہ مند ہوئی ہوگی۔ تھینک یو۔